مسجد جو سراپا احترام ہے، جہاں احترام ہی احترام ہے۔ میں نے بڑی دفعہ عرض کیا کہ یہ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک سر پر ہے۔ اب تو فرش لگ گیا نا، مٹی تھی نا، حرم شریف کا فرش جو تھا نیچے مٹی کچا فرش تھا۔ یہ تقریباً جو 1954 میں 54 میں حج کرنے گئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کنکریاں پڑی ہوتی تھی طواف والی جگہ پہ، اور صفا مروہ میں تو ایسے ہی تھا، اب تو پتھر لگ گئے نا سارے، بڑا زبردست ہو گیا سارا کچھ۔ حرم شریف میں گئے سجدے میں، ظاہر سر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا بارش ہو گئی اور فجر کی نماز ہو رہی تھی، بارش ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو پیشانی ساری کیچڑ کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ مسجد نبوی شریف بھی مدت تک کچی رہی، کھجوروں کے پتوں کی چھت تھی، اوپر کھجوروں کی ٹہنیوں کی اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی، ظاہر ہے جب بارش ہوتی تھی تو پانی نیچے آتا تھا۔ حرم شریف بھی مدت تک ایسے رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو حاضری ہو جائے، یہ بڑا گھر ہے، حرم پاک، اور یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت بڑی، مکان بڑے بڑے ہیں لیکن مکان اپنے مکین کی نسبت سے ہی بڑا گردانا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی بڑے بڑے اچھے مکان ہوں گے لیکن وہاں ظاہر ہے پرائم منسٹر بیٹھتا ہے جی، یہ گورنر ہاؤس ہے جی، یہاں گورنر بیٹھتا ہے جی، اس سے اچھے لوگوں نے محلات بڑے بڑے بنا لیے، لیکن ایک مکین کی وجہ سے مکان کا نام بھی بڑا ہے۔ تو اس مکان کا جو مالک، جس نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، اسے تعظیم دی، وہ مالک چونکہ بڑا ہے اس لیے اس کا ہر گھر ہی بڑا ہے، خواہ مسجد کچی ہو یا پکی ہو، شہر کی ہو یا کسی گاؤں کی دیہات کی ہو، مسجد سارے مکانوں سے زیادہ عظمت والی ہے۔ حضرت امام حسن رضا فرماتے ہیں حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک سر پر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک سر پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم مانے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، اپنی طرف میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے گریبان میں اگر جھانک کے دیکھیں تو ہم اس گھر کے لائق تو نہیں ہیں، اس بڑی سرکار کا گھر ہے، بڑے مالک کا گھر ہے، سارے جہانوں کے خالق کا گھر ہے جی، لیکن ہم آ گئے ہیں۔ کیسے آ گئے ہیں؟ اس کی مہربانی، کرم نوازی۔ اپنے ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے، ہمارا منہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم اس پاک گھر میں حاضر ہو سکیں، نہ ہم مانے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ
بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا گھر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے مسجد میں کوئی بے ادبی کر بیٹھے، نماز گئی نا۔ فرمایا مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنے والے کی 40 سال کی عبادت گئی۔ یہ ادب احترام جب تک نہیں ہوگا نمازوں کا فائدہ تو نہیں ہے۔ نماز تو بابا تعلیم دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، ہمیں نظم و نسق سکھانے کے لیے کہ یہ سیکھ کے جائیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ اتنا ڈسپلن کائنات میں کسی اور مذہب نے نہیں سکھایا جتنا اسلام نے سکھایا۔ ایک ہی آواز پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہے ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ قرآن مقدس نے اجتماعی نظم، وگرنہ گھر بھی پڑھ لیتے تو نماز تو ہو جاتی، گھر بھی نماز تو دکان پہ بھی ہو جاتی، مسجد، تاکہ یہ ان کو نماز کی برکات حاصل ہوں، ان زندگی بسر کرنے کا طریقہ آ جائے۔ ہزاروں کا اجتماع، کسی کی آواز اونچی نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین آپ کو لے جائے مسجد نبوی شریف، لاکھوں افراد بیک وقت، پتہ نہیں اب کتنے لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں، مسجد بہت وسیع ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور بارگاہ پاک میں مواجہ شریف کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن آوازیں بند ہیں، سب کوئی آواز اونچی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ حکم مبارک اللہ کا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی ہو جائے گی، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ادب تو ہمیں ہر جگہ ادب سکھایا گیا، اس لیے میں عرض کر رہا تھا رب کریم اپنے ان بندوں کی جو سیکھ کے اس پہ عمل کر گئے ان کی تعریف فرما رہا ہے۔